جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا امت امیۃ، بے شک ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو امی ہیں، یعنی جٹ اور دیہاتی لوگ مکہ میں رہتے ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب کرتے ہیں، یعنی کیلنڈر بھی نہیں ہے ان کے پاس اور اہل مکہ حساب بھی نہیں کرتے، لیکن الشہر ہاکذا وہاکذا، یوں نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ مہینہ یوں ہے، پھر یوں ہے اور پھر یوں ہے، یعنی 29 دن کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یعنی 30 دن کا، یا 29 دن کا ہے یا 30 دن کا ہے۔ اب اگلی روایت میں اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، لا ینقصان رمضان وذو الحجۃ، اللہ تعالی جو ثواب عطا فرماتے ہیں، جو انعام دیتے ہیں، تو لا ینقصان، اس مہینے کے اندر کمی نہیں ہوتی کہ ہم نے 29 روزے رکھے، 30 رکھتے تو زیادہ ثواب مل جاتا، کیونکہ یہ پورے مہینے کا مدار ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اس کے اندر 29 اور 30 کی قید نہیں، جب مہینہ مکمل ہو جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ دیکھ رکھو چاند دیکھ کر، افطار کرو چاند دیکھ کر، اور افطار مطلب عید کرو۔ اگر تمہارے لیے معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے، جو جہاں دیکھنا ہے چاند وہ افق غبار آلود ہے، مطلب واضح نہیں ہے، تو پھر فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، چپ کر کے شعبان کے 30 دن مکمل کر لو اور آگے رمضان کا مہینہ شروع کر دو۔ اور پھر اگلی حدیث اسی کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان سے پہلے کوئی بندہ ایک روزہ ایک دن پہلے رکھ لیا، 2 دن، یہ نہ کرے۔ ہمیں کیا معلوم ہوا ان حدیث سے؟ یہ عنوان ہم پہلے رمضان کی فضیلت شروع کرتے ہیں، اس دفعہ ہم نے رؤیت سے شروع کیا، اس لیے کہ کل سارے جو ہے وہ پوسٹیں لگا رہے تھے، دیکھو جی چاند اتنا بڑا ہے، ایک روزہ کھا گئے ہیں، ایک روزہ کھا گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلا دن تھا تو 12 گھنٹے کا تھا، کل 36 گھنٹے کا، تو چاند ظاہری بات ہے بڑا ہونا ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا مکلف نہیں بنایا، جو ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ڈالی، آپ کو باتیں کرنے کی، روزہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لوگ چاند پر بولنا شروع کر دیں گے، یہی بولنا ہے جی ہمارا ایک روزہ کھا گئے، تم رکھ لیتے، اگر میں رکھنا بھی نہیں ہے اور باتیں کر کے اپنا روزہ بھی ضائع کرنا ہے۔ تو جب حکومت اعلان کر دے آپ اس کے مکلف نہیں، کھایا تو ان کی ذمہ داری، رکھوایا تو ان کی ذمہ داری، آپ پر ذمہ داری عائد نہیں۔ جب آپ نے رکھ لیا تو پھر اطمینان قلب سے روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس وہم میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں میرا روزہ ہے یا پتہ نہیں میرا روزہ نہیں ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیہ، دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کر دو۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر 30 پورے کر دو، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو تم بھی رکھو۔
بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے اپنے ذہنوں کے اندر کسی قسم کا کوئی وہم ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔